أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت جو میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین اہل علم پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس، واتقوا اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس کوئی شخص کسی کی طرف سے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا عدل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے اس کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ سفارش کام آئے گی، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 and 23، رکوع نمبر 15 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، آپ کے لایا ہوا دین پر چلنے کی ترغیب دی ہے، بالخصوص بنی اسرائیل کو اور پھر عام امت مسلمہ کو۔ ان میں پہلا لفظ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جیسے میں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل سے یہودیوں کو خطاب کیا جاتا ہے جو مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعامات کیے ان کو یاد کرو۔ کہ انعامات یہاں جو نعمتی ہے کہ میں نے انعام کیا، یہ لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس سے مراد تمام مادی اور روحانی انعامات ہیں، ہر طرح کے انعامات ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ اسم جنس کسے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمین بنائی۔ یہاں زمینے کا لفظ آپ بہت کم سنتے ہیں، زمین کا لفظ سنتے ہیں۔ تو زمین جو ہے یہ اسم جنس ہے، جتنی بھی زمینیں ہیں سب کو لفظ شامل ہو گیا۔ اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا، یہاں انسان سے مراد تمام لوگ ہیں، چھوٹے قد والا ہو یا بڑے قد والا ہو،
کہ عربی ہو یا اردو سپیکنگ ہو، اجمی ہو، کالا ہو، سفید ہو، ہر طرح کے انسان کو یہ انسان کا جو لفظ ہے یہ اس کو شامل ہو گیا ہے۔ یا ایہا الناس، اے انسانو، یہاں کافر اور مسلمان، عیسائی، یہودی، نصرانی، یہ لفظ تمام کو شامل ہو گیا انسان کہہ کر، تو یہ لفظ بھی اس میں جنس تھا۔ اسی طرح نعمتی، جو نعمت ہے یہ اس میں جنس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو۔ اب اذکروا نعمتی، یہ لفظ کیوں ذکر کیا کہ میری نعمت کو یاد کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ترغیب کے طور پہ یہ بات سمجھائی، کیونکہ یہ ایک حکمت ہے، یہ ایک مؤثر تبلیغ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو پہلے ترغیب دی جائے پھر اپنی بات کی جائے۔ تو جیسے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی بچہ ہو، اسے کہا جائے کہ تم پہلوان کی اولاد ہو، تمہارے والد صاحب تو بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، یا تم ایک ڈاکٹر کے بیٹے ہو بیٹا، اگر تم نہیں پڑھو گے تو تمہاری انسلٹ ہے اس کے اندر، یا تم عالم کے بیٹے ہو اور یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی، آپ کے والد صاحب تو بہت اچھے تھے، وہ تو دین کا سمندر تھے، وہ تو علم کا سمندر تھے، تو آپ یہ چیزیں اور نہ پڑھنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے انعام کی، میں نے جو تم پر انعام کیا۔ اب آیا کہ وہ اللہ کا کون سا انعام ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ نے کیا کیا ان پر انعامات کیے، تو مختلف وہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے نہروں کو جاری کر دیا، من و سلوہ اتار دیا، فرعون سے ان کو آزادی دی، اور میدان تی کے اندر اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، پھر اس پہاڑ کو جو ہے ان سے نجات دے دی اور پہاڑ کو ہٹا دیا، ان کو نجات دے دی۔ تو یہ ساری نعمتیں فرمایا انعمت علیکم، کہ جو میں نے تم پر انعام کیا، یہ مطلب ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین، اہل عالم پر، یعنی جہان والوں پر میں نے تم کو فضیلت دی۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں سے مراد، فضیلت سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام اسماعیل تھا اور ایک کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، جو اس کے بعد انشاءاللہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ اور اس حضرت دو بیٹے، ایک کا دوسرے کا نام تھا اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کو چار بیٹے دیے، ان میں سے ایک کا نام تھا یعقوب، پھر یعقوب کو 12 بیٹے دیے، اور ان میں سے ایک کا نام تھا یوسف۔ تو یہ ساری آگے جو بنی اسرائیلی پیغمبر آئے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، آگے فرمایا کہ اے انسان، یہ ساری نعمتیں یاد کرنے کے بعد اب میرے پیغمبر جو آ رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ اور ان کے احکامات کی فرما برداری کرو، وہ جو آپ کو بتائیں اس کی آپ اتباع کرو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں نفس شیئا، شیئا کا مطلب ہوتا ہے کچھ، بالکل معمولی کام بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کے اوپر دو زبر شیئن، دو زبر لگا کر، دو فتح لگا کر، اسے عربی میں تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین لا کر
اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو چھڑانا ہو تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو پیسے دیے جائیں، رشوت دی جائے، اسے چھڑا لیا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ دوست وغیرہ ہو، کوئی سفارش کی جائے تو وہ چھڑا لیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ آدمی اوپر والے عہدے پر ہو اور نیچے والے کو حکم کرے چھوڑ دے اس کو سختی کے ساتھ، وہ ڈر کے اس کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تینوں چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اللہ سے بڑا ہے، نہ کوئی اللہ رشوت نعوذ باللہ قبول کریں گے، نہ کوئی دینے کی جسارت کرے گا، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، تو کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے اعمال ہوں گے، وہ اعمال اس کے کام آئیں گے۔ تو یہاں رب العالمین نے یہی فرمایا، اے انسان کسی طرح سے ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون، نہ کوئی مجھے پیسے دے سکے گا، نہ کوئی سفارش کی ہوگی، اور نہ کسی قسم کا کوئی زبردستی مجھ سے چھڑا سکے گا۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر اچھے اعمال کر لے، اور اچھے اعمال کیسے کریں گے کہ میں یہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر بھیج رہا ہوں، یہ ان کی تعلیمات کو اپنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، یہاں سے پھر دوسرا حصہ سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور یہ کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ امت مسلمہ کو اس سے بچائے، اور امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.